بارہا ہم ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ اسلام میں کسی بھی عمل کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے اصول اور ضابطے ہیں، نہ کہ صرف کہنے ماتر سے کسی عمل کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ سبھی حضرات کے علم میں ہیں کہ کچھ ہفتوں سے ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر بہت پھیلا ہوا ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کری ہے لفظ خطا بول کر۔ میرے بھائیوں، اسلام میں اختلافی رائے شروع سے ہے اور رہے گی بھی، لیکن ایک جاہل سے جاہل انسان بھی یہ جانتا ہے کہ اختلاف علم کی روشنی میں ہوتا ہے، جذبات سے نہیں۔ لیکن آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اب اسی جذباتی ماحول میں ایک علمی شخصیت کا بیان آیا، جن کی شخصیت اور علم کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، نام ہی کافی۔ الحمدللہ شیخ الاسلام جانشین سرکار صدر الشریعہ سلطان الاساتذہ امیر المؤمنین فی الحدیث محدث کبیر سرکار مفتی ضیاء المصطفیٰ حفظہ اللہ تعالی، حضرت کا ایک بیان آیا اس تعلق سے۔ حضرت نے کہا کہ ڈاکٹر جلالی کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا اور ان کو رجوع کرنا چاہیے۔ اب یہ حضرت نے کہا جس کو آپ کے داماد محترم مفتی شاہد رضا امجدی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی نے اپنے زبان میں بیان کیا۔ پہلے تو میں صاف طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ میرا مقصد معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت کے قول کا رد کرنا نہیں، اور میری اوقات ہی کیا جو میں حضرت کے لیے ایک لفظ بھی بول سکوں۔ اصل مسئلہ کیا ہوا کہ حضرت تک بات پوری گئی ہی نہیں ہے، بلکہ پہنچائی گئی ہی نہیں ہے۔ آپ میری صرف 2 منٹ کی بات کو غور سے سنیں، آپ کو انشاءاللہ سب سمجھ میں آئے گا کہ کئی بار اگر سوال ادھورا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی ادھورا ملتا ہے، اور اس میں سوال کرنے والے کی غلطی ہوتی ہے نہ کہ جواب دینے والے کی، کیونکہ اس نے تو جو سوال آیا اس کے حساب سے جواب دینے کی کوشش کری ہے بس۔ جیسا کہ ایک بار ایسا ہوا بھی تھا، اور وہ سرکار محدث کبیر ہی کی بات تھی۔ وہ ہے قلندری مسجد کا مسئلہ، جس میں حشمتیوں نے بہت زیادہ ہلہ مچایا تھا کہ محدث کبیر نے غلط مسئلہ بیان کیا وغیرہ، وہ آپ جانتے ہیں۔ حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ غلطی سوال پوچھنے والے کی تھی نہ کہ حضرت کی۔ سوال میں خیانت تھی، یہ حضرت کو تھوڑی پتہ تھا۔ آپ نے تو سوال کے حساب سے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے دیا، پھر بھی حضرت نے بعد میں اس سے رجوع فرمایا تاکہ انتشار نہ پھیلے، حالانکہ حضرت اپنی جگہ پر صحیح تھے الحمدللہ۔ اسی طرح یہاں بھی اس مسئلے میں یہی ہوا کہ ڈاکٹر جلالی کی پوری بات ہی نہیں بتائی گئی، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو میں ابھی ثابت بھی کروں گا حضرت ہی کی آڈیو سے کہ حضرت کو پوری بات بتائی ہی نہیں گئی، اور اس وجہ سے حضرت کا جواب وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کو کوئی بھی غلط نہ سمجھے کہ میں حضرت کی جو ہے معاذ اللہ رجوع والی بات کو غلط کہہ رہا ہوں، نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو حضرت کو پوری بات نہیں بتائی گئی، دوسرا حضرت نے جواب وضاحت سے نہیں دیا۔ اب میں اس کو دلیل سے سمجھاؤں۔ دیکھیں، اس کلپ میں شروع میں حضرت نے کہا کہ ان کو یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ یہ کہہ دیتے کہ جب باغ فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تب انہیں حدیث کا علم نہیں تھا۔ پھر آگے حضرت نے کہا کہ یہ خطا نہیں، بلکہ اگر حضرت فاطمہ بار بار کہتی رہتی تو خطا ہوتی۔ تو حضرت نے برجستہ یہی ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ لفظ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو استعمال ہی کرنا تھا یہاں پر۔ تو یہ لفظ استعمال کرتے کہ جب انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فدق میں اپنا حصے کا مطالبہ فرمایا، تو اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا انہیں علم نہیں تھا۔ خطا اس وقت مانی جائے اور تسلیم کی جائے جب کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے بار بار اس کا مطالبہ کیا ہو اور اپنے مطالبے پر وہ اڑی رہی ہوں۔ اب یہاں غور کریں، حضرت کہہ رہے ہیں کہ خطا نہیں ہے، اگر بار بار کہتی تب خطا ہوتی، حالانکہ اگر بار بار کرتی تو صرف خطا پر نہ ہوتی، خطا کار ہوتی معاذ اللہ، کیونکہ بار بار کرنا یہ تو جان بوجھ کر کرنا ہوا نا، جبکہ سامنے سے قول رسول آ گیا نا، تو جان بوجھ کر کیا ہوا کام، جبکہ اس کا علم بھی ہے کہ یہ حدیث آ گئی سامنے، اس کے بعد بھی جان بوجھ کر کیا ہوا کام، تو یہ تو پھر خطا اجتہادی نہیں بلکہ یہ تو غلطی ہو جاتی، اور اس چیز کو حضرت بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ اسی لیے حضرت نے بار بار والی مثال دی۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ان کو یہ چیز بتائی ہی نہیں کہ ڈاکٹر جلالی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کری، بلکہ یہ کہا ان سے انجانے میں یہ عمل ہوا اور اس پر ثواب بھی ہے۔ لفظ خطا، وہ مخصوص اجتہادی خطا، وہ جو کہ عیب نہیں، وہ جو کہ گناہ نہیں، وہ جو کہ ایک اجر و ثواب ہے۔ اور پھر ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ بھی ادھوری بات بتانے پر ہی بولا گیا
کیونکہ ڈاکٹر جلالی نے تو خود اس بات کو مانا ہے کہ یہ لفظ عام طور پر کہنا جائز نہیں۔ اگر یہ بات سرکار محدث کبیر کو پتہ ہوتی کہ ڈاکٹر جلالی خود اس بات کو قبول کر رہے ہیں تو آپ یہ بات کہتے ہی نہیں۔ بھائی حضرت نے کہا نا کہ ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، تو یہ بات تو ڈاکٹر جلالی خود بول دی اپنے دوسرے بیانات میں۔ مقام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے لحاظ سے ہم ہر وقت اس مذہب پر ہیں، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے طرف سے تو نسبت خطا عمومی حالات میں ذکر باغ فدق میں جائز ہی نہیں، نہ ہم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر جلالی رجوع کریں، تو رجوع کس چیز کا؟ گستاخی کا، خلاف احتیاط الفاظ کا، ادب کے خلاف الفاظ کا، یا کفریہ الفاظ کا؟ یہ وضاحت حضرت نے نہیں کی، یا پھر صحیح تو مان رہے ہیں لیکن انتشار کی وجہ سے رجوع کر لے۔ ان میں سے کوئی بھی بات کی وضاحت حضرت کی بات میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کو لوگ مان رہے ہیں۔ کچھ علماء اس کو کفر مان رہے ہیں، کچھ علماء اس کو گستاخی مان رہے تو، اور کچھ اس کو صحیح بھی مان رہے ہیں، لیکن انتشار کی وجہ سے رجوع کروا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت کی بات میں وضاحت نہیں۔ اب جہاں تک میرے علم میں ہے کہ کسی بھی مسئلے پر پہلے حکم شرع بیان ہوتا ہے، پھر اس کے حساب سے حکم سنایا جاتا ہے کہ سامنے والے پر کیا حکم ہے اور اب اس سے نجات کیسے ملے گی۔ اور جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت تک یہ بات پوری پہنچی ہی نہیں، ڈاکٹر جلالی کی پوری باتیں حضرت کو سنائی ہی نہیں گئی، اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت کی ویڈیو کے آخری 30 سیکنڈ سے معلوم ہو جاتی ہے۔ حضرت جس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر بار بار کہہ رہے ہیں تو اب جلالی صاحب خود خطا پر ہیں۔ سنیں، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ بار بار اگر خطا کا ذکر کر رہے ہیں تب تو اب وہ خطا پر ہیں، جبکہ یہ بات سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ ڈاکٹر جلالی بار بار تو دہرائے ہی نہیں، بلکہ وہ تو دوسرے تیسرے دن ہی جو ہے بیان ریکارڈ کروا دیے تھے کہ آگے سے یہ لفظ نہیں بولا جائے گا بلکہ اس کی جگہ دوسرا لفظ بولا جائے گا۔ آپ خود سنیں، لفظ امکان خطا یا پھر اس کی آگے تشریح، اس کی بھی یہ بھی نہ بولے جائیں تو ہم جواب میں لفظ خطا، چونکہ کچھ عوام کو اس میں گمراہ کیا جا رہا ہے، عوام تو کیا خواص کو بھی، تو ہم جواب میں لفظ خطا لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہے اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہے۔ جو لفظ مشروط طریقے سے محمود معنی میں مخصوص وقت کے لیے جواب دیتے وقت بولا گیا، ہم نے اس لفظ کی جگہ اب اور لفظ لکھ کے عوام کو کوئی مغالطہ نہ دے، یہ نعرہ لگا دیا بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی۔ تو ڈاکٹر جلالی تو خود اس بیان کو کرنے سے منع کر رہے ہیں دوبارہ، پھر بھی ان کے خاتے میں یہ بات ناانصافی نہیں تو کیا ہے، اور یہ ادھوری بات بتانا نہیں تو کیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جلالی خود بول دیے کہ آگے سے نہیں بولا جائے گا، جبکہ یہاں بولا جا رہا ہے کہ اگر وہ بار بار بول رہے ہیں تو خطا پر ہیں۔ پتہ چلا حضرت کو علم ہی نہیں اس بات کا۔ اب اگر یہ کلپ حضرت تک پہنچا دی جاتی تو پھر بات کہی ہی نہیں جاتی، کیونکہ یہ بیان ڈاکٹر جلالی نے 19 جون کو ہی دے دیا تھا، جبکہ حضرت کا بیان اس کے لگ بھگ 4 سے 5 دن کے بعد آیا ہے، جو کہ کافی وقت ہوتا ہے کسی بھی مسئلے پر غور کرنے کے لیے۔ لیکن اگر غور نہیں کرنا، صرف فتویٰ لگانا ہے، یہ میں حضرت کے لیے نہیں بول رہا، کیونکہ حضرت تک تو بات پہنچی ہی نہیں، تو حضرت کو غلط کیسے بھی نہیں کہا جائے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں صرف کہ پھر بھی اگر غور نہیں کرنا، صرف فتویٰ لگانا ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ اب حضرت کی بارگاہ میں یہ گزارشات بھجوائی جائے کہ حضرت آپ پورے معاملے پر غور کریں اور اس کے بعد دلائل سے اپنا حکم سنائیں کہ ڈاکٹر جلالی اگر واقعی غلط ہیں تو ان کے اوپر حکم شرعی بیان کیا جائے اور اس کے بعد ان سے مطالبہ کیا جائے، اور اگر اس کے بعد بھی ڈاکٹر جلالی نہیں مانتے ہیں تو پھر کھلے طور پر رجوع چھوڑے ڈائریکٹ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ صرف بات یہ ہے، لیکن ادھوری بات سے اگر آپ کوئی بات منوانا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو یاد رکھیے اس سے انتشار مزید پھیلے گا۔ یاد رکھیے کہ ہمارا حضرت کو معاذ اللہ ہم برا سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ کے داماد کو بھی ہم غلط نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ کے داماد تک بھی پوری بات نہیں پہنچی ہے، کیونکہ شروعات میں ہی حضرت کی کلپ کو کاٹ چھانٹ کر پیش کیا گیا اور وہی وائرل ہو رہی ہے۔ باقی آپ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، اور اگر ہماری اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ ہماری بھی اصلاح فرما سکتے ہیں۔